صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض بہت وسیع ہے، جس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ جیسی لذت رکھنے والا ہے. اس کے پینے کے برتن ستاروں سے بھی زیادہ حسین ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمہاری خاص نشانی ہوگی جو کسی اور امتی کی نہیں ہوگی. تم میرے پاس اس حال میں آؤ گے کہ تمہاری پیشانی، تمہارے ہاتھ اور پاؤں وضو کے سبب روشن اور چمکتے ہوں گے. ناظرین کرام، آج جس پاک مطہر اور مقدس ہستی کا تذکرہ پاک ہے، عشق آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. ناظرین، یوں کہیے کہ محبت جہاں عروج پہ پہنچتی ہے، وہاں سے آپ کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور برادران نسبتی پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، سابقون الاولون کی کہکشاں کے چمکتے ستارے پہلے 2 مرتبہ حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے شرف سے سرفراز ہو کر صاحب الہجرتین کا لقب پانے والے، مستجاب الدعوات کہلانے والے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ لٹانے والے شہید احد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین، وہ ہستی پاک ہیں کہ جن کا تذکرہ پاک آج انشاءاللہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کریں گے، جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی بت پرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حنیف کی طرف میلان رکھنے والے، انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک و صاف تھے، شجاعت و بہادری جن کا ترہ امتیاز تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جینا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مرنا، یعنی ان پر اپنا سب کچھ لٹا دینا دراصل حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناظرین مشن عظیم تھا کہ مشکل ترین ایام میں جن اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دین اسلام کے لیے اپنی خدمات، بلکہ یوں کہیے کہ اپنا سب کچھ پیش کر دیا، ان میں آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی بھی شامل ہے. ناظرین، کہ جنہوں نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر کے رہتی دنیا تک غلاموں کو پیغام دے دیا کہ غلام ہو تو دراصل ایسا ہو، عاشق ہو تو دراصل ایسا ہو. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ناظرین دنیا کے گھر کے بدلے جنت کے محل کی بشارت عطا فرمائی. ذرا سوچئے ناظرین کہ میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ایک دینا انسان کا دینا ہوتا ہے،
ایک کمٹمنٹ انسان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، ایک مہر لگانا انسان کا مہر لگانا ہوتا ہے، ایک دستخط کرنا انسان کا دستخط کرنا ہوتا ہے ناظرین۔ لیکن جہاں زبان مبارک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو اور بشارت زبان مبارک سے عطا ہو رہی ہو ناظرین کہ دنیا کے گھر کے بدلے جن کو جنت کا محل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں عطا فرما دے ناظرین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ سرکار نے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کہ یہ اعزاز بھی آپ کے مبارک کاندھوں پر سجا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان عطا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کی اور شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پیا کہ غزوہ بدر میں بڑی جانفشانی سے جہاد میں حصہ لیا اور پھر غزوہ احد میں جواں مردی اور جرت کی تاریخ رقم کی کہ میدان احد میں لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی لیکن آپ کے جذبے نہیں ٹوٹے کہ شوق شہادت میں کسی طور سے کمی نہیں آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں غزوہ احد کے دن دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارا کسی سخت اور ظالم دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا اللہ میرے مد مقابل دشمن انتہائی سخت گیر ہو کہ تیری رضا کے لیے وہ میرے اعضاء کو کاٹ دے اور میں قیامت کے دن تیری بارگاہ میں یوں حاضر ہوں کہ میرا جسم کٹا ہوا ہو تو مجھے مقام اور مرتبہ وہ ملے جس میں رضا تیری شامل ہو، یعنی میں اس پر فائز ہو جاؤں اور اسی کے ہاتھوں جام شہادت مجھے عطا ہو جائے، قیامت کے دن تیری بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہو کر حاضر ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوئی، جس طرح آپ نے دعا مانگی تھی بالکل اسی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے جاتے کہ بالآخر غزوہ احد میں ایک ظالم نے آپ کے جسم مقدس کے مختلف اعضاء کاٹ دیے، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا، مگر آپ نے اف تک نہ کیا، آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک ہی قبر انور میں مدفن فرمایا۔ یہ ناظرین کرام آپ کا مقام اور مرتبہ جس کا تعین ہم جیسے گناہ گار کر نہیں سکتے، بس آج کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں بس ایک عرضی پیش کریں کہ آپ ہمارے ذکر کو یہاں بھی قبول فرما لیجئے اور وہاں بھی قبول فرما لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ بڑی کمال شخصیت صاحب کہ عشق جن کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہو اور محبت جن سے خیرات لیتی ہو، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مانگا بھی تو کیسی کمال شہادت مانگی۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں، پہلے آپ کا خاندانی تعارف کہ کتنی خوبصورت سی نسبتوں کے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر فوقیت اور ان کی سرداری عطا فرمائی، تو اسی طرح آپ کی امت کو بھی دوسری امتوں پر سرداری عطا فرمائی اور کنتم خیر امہ کہہ کر اس امت کے اوپر بہترین امت ہونے کا تاج سجا دیا۔ تو اس امت نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اپنا وقت گزارا اور خصوصیت سے ہر نبی کے صحابی سے حضور کے صحابی افضل ہیں،
تو انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا کہ یہ ہمیں جو مقام اور مراتب ملے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں مفت میں مل گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بھی بنایا ہے، اور ان القابات اور ان عنایات کے واقعی اپنے کردار اور اپنے انداز کے ساتھ انہوں نے خود کو مستحق ہونا ثابت کیا ہے۔ انہی عظیم المرتبت ہستیوں میں سے جو انتہائی عظیم الشان رفیع الشان ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر خاندانی تعارف ہم دیکھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قرب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان حضرت امیمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے لخت جگر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہا کی محبت اور وارفتگی رکھتے ہیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سابقون الاولون ہونے کا ہر جگہ ہر رنگ ہر انداز میں یہ شرف اور درجہ ملا ہے کہ سبقت لے گئے ہر کام کے اندر۔ اگر ہجرت کی بات آئی تو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے صرف معدود چند لوگوں نے ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔ یہ السابقون الاولون میں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم ان کی رشتہ داری کے احوال دیکھیں تو آپ کی 3 ہمشیرگان ہیں، ان میں سے ایک ہمشیرہ محترمہ جو کہ امہات المؤمنین میں سے بھی علو مرتبیت کی حامل ہیں، یعنی حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہیں، اور دوسری آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح آپ کی تیسری ہمشیرہ محترمہ ان کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، اور ان کی بھابھی کا نام بھی ام حبیبہ اور حقیقی ہمشیرہ کا نام بھی ام حبیبہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بنی ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر اگر ہم وہاں سے بھی نسبت مل گئی آپ کو؟ جی اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہمیں آپ کے ساتھ اگر غور کریں تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی نسبت ظاہر ہوتی ہے کہ 3 خواتین جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ تھیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر امہات المومنین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی ہمشیرہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ام حبیبہ یہ آپ کی بھابھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ محترمہ ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسری ان کی اپنی زوجہ محترمہ جو حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے بعد بیوگی کے اپنے ایام پورے کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئیں، تو آپ کی نسبت سے 3 عفت مآب خواتین کو امہات المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ یقینی طور پر کار دارد ہے، اور اس کے اندر یقینی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی کرم نوازی ہے۔ السابقون الاولون میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو سریہ بھیجا یہ بھی اولین تھا، تو اس میں بھی آپ کو پہلی امارت ملی۔ آپ نے اسلام قبول کرنے والوں میں بھی سبقت لی، آپ نے ہجرت کرنے والوں میں بھی سبقت لی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بلند مرتبیت حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے، جیسی دعا آپ نے کی ویسی دعا کسی اور صحابی نے کبھی نہیں کی، اور یہ آپ کی اولین دعا ہے۔ اس کے بعد جس نے کی وہ آپ کے تتبع کے اندر آ کر ہی دعا کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 بھائی تھے، ایک ان کے بھائی عبید اللہ تھے، انہوں نے حبشہ کے اندر جا کر نصرانیت اختیار کی، ایک ان کے بھائی تھے ابو احمد، تو ان کی کنیت ابو محمد تھی، اور تیسرے بھائی ان کے ابو احمد تھے۔ ان کی ذرا نگاہ کمزور تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو اپنی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھانے کا بھی شرف عطا کیا جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تھے کبار صحابہ کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک انتہائی خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں مانگا کچھ بھی، اور السابقون الاولون کا حسن یہ ہے کہ جتنے لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی مکہ مکرمہ کے اندر، تو ہجرت کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ پر لیڈ کرتے ہوئے وہی لوگ نظر آتے ہیں جو السابقون الاولون کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ خلافت کو دیکھ لیں، چاہے اس کے بعد امارت دیکھ لیں، چاہے آپ اس کے بعد کہیں پر بھی جو لشکر جاتے ہیں ان کے اوپر جو قائد بننا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے انہی ہستیوں میں شامل ہیں جن کو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت حاصل رہی ہے، اس میں اگر ہم غور کریں تو انہوں نے ایک بھی جملہ زندگی کے اندر ایک بھی جملہ ادا نہیں کیا کہ میں حضور کا کزن ہوں، میں حضور کا بھائی ہوں،
چونکہ یہ رشتہ بولتے ہوئے کچھ نہ کچھ پیرالل انسان کے اندر کیفیت بنتی ہے. آپ نے جب بھی اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے اپنی عاجزی کا اظہار کیا. اور پھر دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن جہش صبح تیار ہو کے آنا. یہ نہیں بتایا کہ تمہیں سفر پہ بھیجنا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں کسی سریہ پہ بھیجنا ہے, کوئی بھی آگے کسی قسم کی کنڈیشن نہیں لگائی. لیکن صبح کا ٹائم ہوا تو آپ نے اسلحہ بھی لگایا ہوا ہے, تلوار بھی پکڑی ہوئی ہے, کمان بھی پکڑی ہوئی ہے, اور مکمل تیار ہو کر آقا کی خدمت میں آ گئے. آقا مسکرائے فرمایا اے عبداللہ بن جہش یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں تو تیار ہو کے آ گیا ہوں, آپ چاہے مجھے امن کی طرف بھیج دیں چاہے جہاد کی طرف بھیج دیں. تو یہ حضرت سیدنا کنٹینیو کریں گے اس بات سے محبت. سبحان اللہ سبحان. بات وہی ہے کہ عاشقوں کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں آقا نے حکم دے دیا, اب بس آخری بات ہے کہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے آقا کی بارگاہ میں جانا ہے. اچھا جی, اب ذرا مفتی صاحب اتنے خوبصورت اور حسین ابتدا ہوئی ہے, ذرا یہ بتائیے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا رک کے, یہ جو سابقون الاولون کا تاج آپ کے سر پہ سجا, ظاہر ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے, یعنی رہتی دنیا تک وہ ممتاز ستارے اس کہکشاں کے جو کہکشاں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, یعنی اس کے بڑے مختلف چمکتے ہوئے ستارے ہیں, ذرا اس بارے میں بتائیے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش بن رعاب بن یامر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب میں آپ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا جنید بھائی, تو دو وجوہات سے آپ سے ایک خصوصی انسیت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پیدا فرمائی. قریش کے خاندان بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے, صاحب الہجرتین کہلاتے ہیں. وہ دو نسبتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں سب پر سبقت لے گئے, سب سے پہلی صف میں شمار ہوئے, من المہاجرین والانصار, چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی قیامت تک احسان کے ساتھ کرتے رہیں گے. تو عبداللہ بن جہش کا مقام کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں, تجری تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ ہے کامیابی جس کو اللہ نے سب سے بڑی کامیابی بنایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں, اور یہ حضرت ارقم بن ابو الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, جو پہلا دار مشاورت بھی ہے, پہلا مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے, اور وہ پہلا مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام اولین صحابہ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے. یوں کہیے کہ اسلام کا پہلا پولیٹیکل ہب بھی وہی, پہلا پولیٹیکل ہب بھی وہی تھا. بہت خوبصورت یہ آپ نے جملہ استعمال کیا. اور حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جو دار ارقم کے قیام سے اور حضور کے وہاں داخلے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اچھا, اس پہ ایک بات پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے گا. جب میں آپ کی حیات طیبہ پڑھ رہا تھا تو میں تو انگشت بدندہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چنتا ہے, اور وہی بات ہے سعید روحیں جو ہوتی ہیں, سعید ارواح جو ہوتی ہیں, کہ آپ کی جبین اقدس جو ہے کبھی کسی بت کے آگے جھکی نہیں, اور دین حنیف پہ آپ پہلے سے قائم تھے, یعنی ابھی ظاہری اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا. ضرور بھی بتائیے. کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے دین کو دین ابراہیمی پر دور فطرت کے اندر بھی قائم رکھا. اور یہاں پر میں جو دوسری نسبت ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت ان سے ایک عشق اور محبت ہو گیا, اور وہ یہ ہے کہ یہ شہدائے احد میں سے ہیں. اللہ. اور جنید بھائی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان شہدائے احد کی زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم ان عبدک و نبیک, اے رب کریم تیرے نبی اور تیرے بندے کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں. عبداللہ بن جہش کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی ہے کہ ان ہؤلاء شہداء, یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی اور تیرے نام پر شہید ہوئے ہیں. وانہ من زارہم او یسلم علیہم الی یوم القیامہ رد علی, یا اے رب کریم جو قیامت تک ان شہداء احد کی زیارت کرتا رہے, پروردگار عالم تو ان لوگوں کی برکت سے ان لوگوں پر ہمیشہ سلام بھیجتا ہے. آپ نے موضوع ایسا چھیڑ دیا, ایک جملہ مجھے کہنے دیں, عشق کا ذہن میں آ گیا.
یہ جو میدان احد ہے جہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اور آپ ہی قبر اطہر میں حضرت عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. آپ اندازہ کیجئے میرے سرکار علیہ السلام کے وہ حسین خوبصورت و متبرک آنسو مبارک جب اس سرزمین پہ گرے، ان شہداء احد کے جسم اطہر کی خوشبوئیں آج بھی وہاں پر غلام محسوس کرتے ہیں کہ کوئی کافور کوئی بخور نہیں چل رہا. جنید بھائی وہ عشق کے جو جذبے ہیں، حضرت عطاف بن خالد مخزومی اسی یعنی نسبت ہے، اپنی خالہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری خالہ ایک مرتبہ اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ اس مقام پہ زیارت سے گزری تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کہ اے عبداللہ بن جہش آپ پر سلام ہو، اے امیر حمزہ چچا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر سلام ہو، اے مصعب بن عمیر آپ پر سلام ہو. تو مورخین نے لکھا ہے کہ قبر سے جواب آیا، اسی لیے وہ لوگ جو شہداء احد کی قبر پر تنہائی میں کبھی حاضر ہوں اور وہاں کبھی کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا، اللہ کی قسم ہم تمہیں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو اسی لیے شہداء احد کے بارے میں یہ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ نے لکھا، انہوں نے جا کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر انور سے جواب آیا. تو گویا کہ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے لوگ شہید ہو گئے، ابھی شہادت کا واقعہ تو بعد میں بیان ہوگا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب احد کے لوگ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہداء کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں بند کر دیا ہے. فرمایا وہ جنت کے اندر مختلف مقامات پر تیرتے اور اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو اللہ نے عرش کے سائے میں رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان پر اتمام ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے رب کریم ہمیں یہ مقام عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کو دنیا میں جا کر یہ نعمتیں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو. اللہ نے قرآن کی آیت عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل فرما دی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں احد میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا، انہیں اللہ کی جناب سے رزق دیا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ ہجرتوں کا معاملہ بھی اتنا آسان نہیں تھا. ایک تو یہ کہ اس دور میں کہ جس دور میں جو ہے وہ اپنا بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، وہاں دین حنیف پہ رہنا، دور فترت میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ رکھنا، پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام کے غلاموں میں علی اعلان اپنے آپ کو شامل کرنا، پھر ہجرتوں کا جو آپ کا واقعہ، اور اس میں بھی خاص طور پہ اپنی پوری پراپرٹی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یعنی قدمین شریفین پہ نچھاور کر کے نکل جانا، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم شخصیت پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ان شخصیات پر گفتگو کرنا جنید بھائی اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، یعنی جو قرآن کریم اپنے حال میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، ان کو محفوظ رکھنے والی شخصیات صحابہ کرام ہیں. لہٰذا جتنی عقیدت، جتنی محبت اور جتنی تحقیق کے ساتھ آپ کی زندگی پر ہم گفتگو کریں گے، وہ دراصل اسی بات کا اظہار ہوگا اور اس کی مرر امیج ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہجرت کی گئی،
ہمیں یہ بات بہت خوبی سے اور بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ آج کل اس کا بالکل پیرالل ایک تصور ہے امیگریشن، جو کہ ہمارے ناظرین بہت خوب جانتے ہیں۔ اچھا، امیگریشن ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو میزبان ملک ہوگا وہ ہمیں شہریت بھی دے گا، ہمیں برابری کے حقوق بھی ملیں گے، ہمیں کھانے پینے کو ملے گا، ہماری تعلیم ہوگی، ہمارا بزنس ہوگا۔ الغرض یہ کہ آپ برے سے اچھے کی طرف جائیں۔ بلکہ اگر میں قطع کلام کی معذرت، اس کا اگر میں اپروپریٹ ورڈ اگر دیکھوں تو اس دور کے اندر پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی ملک میں آپ انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو آپ دوسرے ملک میں اپلائی کر دیتے ہیں تو پولیٹیکلی آپ کو جو ہے وہاں سے تحفظ مل جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تصور ہے، اور امیگریشن کا جو دوسرا تصور ہے وہ یہ ہے کہ یعنی برے سے اچھے کی طرف۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پر جو تصور ہجرت ہے جس کے اوپر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منطبق کرتے ہیں آپ کی حیات کو، تو یہاں پر آپ اپنی ہر اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں اور برے حالات میں جاتے ہیں۔ صرف ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا۔ اگر آپ یہ تصور سامنے رکھیں تو اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر نمبر ایک، پھر جو ایٹراسٹیز، جو ظلم و ستم اس وقت کفار و مشرکین اہل مکہ مسلمانوں پر کر رہے تھے ابتدائی دور کے اندر، اس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ پھر ہمیشہ کے لیے اپنے اس آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر موجودہ پراپرٹیز کو چھوڑتے ہیں، وہاں پر بعض اوقات آپ اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں، اپنی شہرت کو چھوڑتے ہیں اور ایک نئی جگہ پہ جا کر آباد ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، 2 بار ہجرت کی، اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بعد میں آخری ہجرت کرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ ابن جہش کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ نے اپنی یعنی جب حضور کی دعوت کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو اتنا کنونس کیا اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب چونکہ وہاں پر اپنے ہی محلے میں رہا کرتے تھے تو آپ کے جتنے رشتہ دار تھے سب نے ایک ہی دن وہاں سے ہجرت کی مدینہ المنورہ کے حوالے سے۔ تو جب آپ نے ہجرت کی اپنے پورے خاندان کے ساتھ تو وہ محلہ ویران ہو گیا۔ اس کے اوپر ابو جہل جو کہ قریش کا سردار تھا، ابو سفیان یعنی اسلام سے پہلے کا وہ زمانہ تھا ان کے، تو وقت تک حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو یہ اس سے پہلے کا زمانہ تھا۔ تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پورے اہل مکہ کے اندر ایک افتراق اور انتشار کی فضا برپا کر دی ہے، اور پھر آپ کے جو مکان تھا اس پر آپ نے قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کیا تو اس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش نے کی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن جہش، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ اس مکان جس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے ابو جہل نے، اس کے بدلے خدا آپ کو جنت میں ایک محل دے؟ اور پھر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ وہ محل آپ کو مل چکا ہے۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایات، اور آپ خود دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ صحابہ کرام کہ آپ نے اس محل کو ترجیح دی جو کہ جنت میں آپ کو ملنا تھا، اور اس کو آپ نے کبھی بھی حرف شکایت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جنید بھائی آپ غور کیجئے کہ ایسے تربیت یافتہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ صرف اور صرف خدا کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہ ہیں وہ مثالیں جو آج بھی ہمارے لیے نمونہ عمل۔ سر ایک بات خاص طور پہ یہاں رک کے ذرا سے 2 باتیں اس میں بڑی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا تیقن، ان کا ایمان کتنا مضبوط کہ سرکار علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق سچ ہے،
کہ جو کچھ عطا کر دیا وہ عطا ہو گیا. دوسری بات یہ کہ دنیا کو انہوں نے سرکار علیہ السلام کے قدموں پر ایسے نچھاور کیا, ایسے قربان کیا کہ جیسے دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. ایسا ہی تھا بالکل. اور آپ یہ دیکھیے جنید بھائی کہ آپ اور صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے, آپ یہ دیکھیے گا جب وہ جو کنورژن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر کسی دنیاوی مقصد منافع کے لیے نہیں تھا, بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ارلی کنورژن ہے, یعنی ارلی دور میں یہ اسلام قبول کرتے ہیں. تو دل کا تیقن ہونا تو ضروری اس لیے تھا کہ وہ محض دنیا کو دکھانے کے لیے اسلام نہیں تھا, وہ دراصل دل اور روح کی تبدیلی تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو چونکہ کردار کی بنیاد پر دعوت پیش کی تھی تو لہٰذا یہ یقینی تھا کہ کردار میں تبدیلی ہو. بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب اور آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تو علامہ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے ہستیاں اپنے وجود کا پتہ خود دیتی ہیں, اور وہی بات ہے غلام تو جو ہیں وہ بنیادی طور پر خوشبوؤں سے پہچان لیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ موجود ہیں. اچھا جی, سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں, بنیادی طور پہ یہ بتائیے کہ جو آپ کی مواخات ہوئی اور ساتھ ساتھ جو آپ کا اخلاق کریمانہ ہے کہ جس میں بدر کے موقع پہ ہمیں خاص طور پہ جو اس کی ہمیں بہت ہی خوبصورت سی مثالیں نظر آتی ہیں, اور آپ کی برکتوں سے جس انداز سے دین اسلام میں لوگ داخل ہوئے, ذرا اس حوالے سے بتائیے. جی, یقینی طور پر حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ اور آپ سے فیض حاصل کرنے والی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں, ان کے فیوز و برکات آگے بھی منتقل ہوئے. تو یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت آپ نے ولید بن مغیرہ اس کو قیدی بنایا, اور یہ خالد بن ولید اس وقت جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے یہ بھائی تھے. تو جب ان کو قیدی بنایا گیا تو اس کے بعد وہ چھڑانے کے لیے آئے تو دونوں بھائی آئے, خالد بن ولید بھی اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی ہشام بھی. تو انہوں نے آ کے چھڑانے کی بات کی تو انہوں نے ان کا فدیہ مانگا وہ 4000 درہم. تو انہوں نے دینے سے انکار کیا, بارگیننگ شروع ہوئی تو خالد بن ولید جو ہے وہ 3000 پہ اٹک گئے, اور پھر کہا بھی دینا ہے تو دو, نہیں تو میں تو واپس جا رہا ہوں. تو ان کے بھائی ہشام بھی ساتھ ہوئے تو کہنے لگے کہ آپ کا اور میرا اور ان کا باپ تو ایک ہے, لیکن یہ میرے ماں جائے بھی ہیں, اگر آپ کے ماں جائے ہوتے تو آپ پھر اس طرح چھوڑ کے نہ جاتے, لیکن اب میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا چاہے وہ 4000 سے بھی زیادہ مانگے. تو یہ پھر واپس آئے, انہوں نے 4000 درہم ان کو دیا, اور وہ وہاں سے لے کر جب واپس ان کو گئے ہیں ولید بن ولید کو, تو جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو یہاں آ کر انہوں نے کہا بھی اب میں ایک دفعہ واپس جا رہا ہوں. کیوں جی؟ انہوں نے کہنے لگے کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں. انہوں نے کہا اگر یہ کرنا ہی تھا تو پھر ہمارا خرچہ کیوں کروایا, وہاں پر تم کہہ دیتے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کم از کم معاملہ ہم اتنا سفر بھی نہ کرتے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے باوجود مجھے خاندان کی یہ عزت عزیز ہے کہ کوئی یہ انگشت نمائی نہ کرے کہ پیسے بچانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے ہیں, بلکہ میں اخلاص قلب کے ساتھ حضور کا غلام بن رہا ہوں. اب اس کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں تو ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی فیضان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا حضرت عبداللہ بن جہش کا فیضان آگے کہاں تک پہنچا ہے. تو ہوا یہ کہ اس وقت آپ نے جب ولید بن مغیرہ آگے آقا کی خدمت میں انہی کے آزاد کردہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ خالد جیسا شخص جو ہے وہ اسلام سے دور رہے, یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. یہ کب تک دور رہے گا؟ لو اتانا خالد لاکرم نہ ہو, اگر خالد بن ولید ہمارے پاس ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ عزت دیں گے. اس کو پتہ نہیں ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ہم دنیا میں بھی عزت دیں گے, آخرت میں بھی دیں گے. اب ولید بن ولید نے ان کو خط لکھا کہ حضور تو اتنی تمہارے اوپر شفقت رکھتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دیگر سب کو شہید کیا ہے, حضرت عبداللہ بن جہش وغیرہ کو, لیکن اس کے باوجود حضور کا جو بحر بے کراں ہے کرم و عنایات کا وہ تمہارے لیے ابھی تک بھی موجزن ہے, لہٰذا تم دیر نہ کرو. تو اس چیز نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا. اس کے بعد ولید بن مغیرہ کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کی طرف اسفان کے قریب بھیجا. اس کی طرف جب آپ گئے ہیں تو وہاں جا کر, بلکہ اگر میں اس کو سمیٹ کے کہوں کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر 2 قیدی لوگ تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے, کفار مکہ نے ان کو قید کر دیا, ہجرت نہیں کرنے دی. ان میں سے بھی ایک ہشام بن عاص تھے. تو یہ جا کر, وہ بڑا طویل واقعہ اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جا کر جو عورت ملی اس کی نشاندہی انہوں نے جاسوسی کرتے ہوئے پیچھے جا کر ان کو رہا کروایا, آپ کی انگلی بھی زخمی ہو گئی. تو وہاں سے جب ان کو لے کے آئے تو یہ ہشام جو تھے, ایک ان کے بھائی تھے, اور جن کو رہا کروایا وہ بھی ہشام تھے. ان کو جا کے جب اسلام کی دولت ملی تو انہوں نے اپنے بھائی عمر بن عاص سے کہا, یعنی ولید نے خالد بن ولید کو کہا اور ہشام نے عمر بن عاص کو کہا. تو یہ دراصل حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش کی برکت تھی کہ یہ دونوں جلیل القدر ہستیاں مسلمان ہوئیں, اور پھر پوری تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ اس طرح اپنے زمانے کے اندر انہوں نے کیسی عظیم ترین فتوحات کی. ایک میں اور بھی چیز ریلیٹ کرنا چاہوں گا, جب آپ کی شہادت ہوئی, وہ تو باقی کریں گے اسکالر ہمارے,
تو میں اشارہ دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کی جو ہمشیرہ تھیں حضرت حمنہ، یہ بہت زیادہ روتی تھی، کہتی تھی کسی کا کسی رنگ میں، میرا تو ہر طرف سے ہی نقصان ہوا، یعنی دنیاوی، لیکن آخرت کی برکت کی امید ہے کہ میرے خامد بھی شہید ہو گئے جو شبیہ مصطفیٰ تھے، اور پھر اس کے ساتھ میرے بھائی بھی شہید ہو گئے جو سابقون الاولون کے بہترین مصداق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبری، صبر کرو، وقولی انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی کثرت کرو۔ اور اب اس کے بعد ان کا آگے شرف یہ ہوا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی حضرت حمنہ کی، اور حضرت طلحہ کو یہ شرف حاصل رہا کہ آپ کے ہاں آپ کے حبالہ عقد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات کی ہمشیرگان آپ کی زوجہ بنی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے اب ساتھ ساتھ کہ اب جو ایک خاص طور پہ آپ کو جو شرف حاصل ہوا، جو پہلے کمانڈر کا یا پہلے امیر کا، وہ جو سریہ ہے اس کی قیادت کرنا، پھر آیات کا آپ کی موافقت میں اترنا، ذرا وہ پورا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیجیے۔ دیکھیے، میں جو بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہاں کتنی قبور مبارکہ ہیں، تو وہ جو پورا خطہ ہے تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہداء احد میں سے ہیں، انہیں اسی خطے زمین میں دفن کیا گیا۔ لیکن بالخصوص ایک اور جلیل القدر صحابی جو اسی احاطے میں مدفون ہے جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان میں حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ الگ کیفیت محسوس کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی وہاں شہداء احد کو سلام کریں گے وہ اللہ کے اذن سے ان کو سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف اپنی شان کے مطابق پروردگار عالم نے توجہ فرمائی، اور حدیث شریف میں ہے کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ پھر آپ کا ایک لقب ہے، آپ کو المجدع فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ مجدع عربی میں کہتے ہیں جس کی ناک کان اعضاء کو کاٹ دیا گیا، تو یہ آپ کا خاص لقب ہے، مسلح کیا گیا، اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا، میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرنے والا ہوں کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہے، انتہائی صابر۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن جہش ہجرت حبشہ کی طرف اور ہجرت مدینہ منورہ میں خود کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے والے ہیں۔ اور میں یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں تمام احباب کے کہ آپ حضرت سیدہ سویبہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بیٹے بھی ہیں. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی اس رشتے سے آپ قرار پاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر مقرر کیا, اور مورخین فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے امیر ہیں جو مقرر کیے گئے, اور ان کی قیادت میں حضرت ابو حذیفہ, حضرت عمر, حضرت سعد, حضرت عامر, حضرت عتبہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو باقاعدہ ان کی قیادت میں بھیجا گیا. حضور علیہ السلام نے خط عطا فرمایا اور فرمایا کہ جب فلاں مقام پر پہنچو تو وہاں جا کر یہ خط تمہیں پڑھنا ہے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالو. آج آپ نے وہ خط کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ قریش کی خفیہ سرگرمیوں پر باقاعدہ توجہ کی جائے. تو دو آیات ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئیں. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. یہ جو باقاعدہ رجب سے متعلق کہ کیا ان مہینوں کے اندر جنگ و قتال حرام ہے یا جائز ہے, اس سے متعلق یہ آیت عبداللہ بن جہش کے پہلے سریہ کے بارے میں نازل ہوئی, اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا, اور اس میں سے جو خمس کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. اچھا, یہ جمادی الثانی کا آخر تھا. بالکل جی, آخری حصہ تھا, اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس کو قتل کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ رجب کا مہینہ, مطلب وہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے کیا تھا بنیادی طور پر, مخالفین نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. بالکل ایسا ہی. تو آپ کی ہی حق میں یہ آیات نازل, اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیات مقدسہ انہی کے حق میں, ورنہ جو غزوہ بدر اور شہداء احد کے لیے آیات ہیں تو ان میں اور السابقون الاولون میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شامل ہیں. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب, اور بواسیر کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. جو شخص روزانہ نماز فجر نماز مغرب کے بعد یا مالکو یا قدوسو 11 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ ہمیشہ انشاءاللہ بواسیر جیسے موذی مرض سے محفوظ رہتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ فقراء اور غرباء کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا معرفت الہی کا پہلا زینہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.